بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ جب سے ہندوستان اور پاکستان معرض وجود میں آئے اس دن سے ہی ایک چیز واضح ہو گئی کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات مینٹین کرنا مشکل ہوگا۔ اس میں ہرگز یہ صورتحال پاکستان کی طرف سے نہیں تھی۔ پاکستان تنازعات کو بات چیت سے حل کرنا چاہتا تھا۔ اگر بات چیت سے حل نہیں ہوں گے تو لازماً پھر جنگیں ہوں گی۔ جس کو بات چیت کرنا چاہیے تھی انڈیا، وہ ہمیشہ کتراتا رہا۔ اب یہ تعلق جب تھوڑا سا کھلا، درمیان میں بڑے سارے ایسے وقت آئے جب پہ دونوں طرف سے لوگوں کو آنے جانے کی اجازت تھی۔ میں اس زمانے میں اسکول میں پڑھتا تھا، کالج میں پڑھتا تھا، تو جو لوگ بھارت سے آتے تھے وہ جب واپس جاتے تھے تو وہ اتنے امپریس ہو کے جاتے تھے کہ پاکستانی بہت مہمان نواز ہیں، بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں، کوئی نفرت کا اظہار نہیں کرتے۔ اگر ہمارے لوگ ادھر چلے جائیں تو وہاں سے بھارت سے نفرتیں لے کے آتے تھے، لیکن اتنی زیادہ نہیں، بہر صورت نفرتیں تھیں۔ پاکستان میں پہلے دن سے ہی ہمارا رویہ اسی قسم کا تھا کہ بھارت سے آنے والے لوگوں کو ہمیشہ بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا۔ پھر وہ بازاروں میں گھومنا، ان کا ادھر جا کے تو وہ کوئی چیزیں لینا چاہتے ہیں، کوئی گفٹ یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کی اپنی خصوصی اشیاء، پروڈکٹس یہاں کی۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ دکانداروں کو جب پتہ چلا کہ یہ بھارت سے آئے ہوا مہمان ہے تو انہوں نے ان کو خصوصی رعایت دی، قیمت خرید پہ چیزیں دے دیں، بعض نے تو پیسے بھی نہ لیے۔ یہ وہ گڈ ول ہے جو کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کو ہمیشہ بڑھاتی ہے۔ پھر اس کے اندر بھی ایک خصوصی جو آپ کہہ لیجئے کہ شفقت یا رجحان تھا، محبت کا، اظہار محبت کا، دوستی کا، وہ سکھوں میں نسبتاً زیادہ تھا۔ سکھ ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ کھل کے ملتے تھے کیونکہ ان کے اندر تعصب نہیں ہے۔ لیکن بھارت کا جو اپنے مائنورٹیز کے ساتھ تعلق یا ان کا سلوک ہے، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے بارے میں مشکوک رہا، شک و شبے میں رہے۔ وہ مسلمان بیچارے تو ہمیشہ پستے رہے۔ اب مسلمان آتے تھے وہاں سے اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، فیملیز اس وقت بٹ گئی تھی، اب تو شاید تیسری جنریشن آ گئی تو وہ قربت نہیں رہی، لیکن اس وقت تو عام خاندان بٹے ہوئے تھے اور بھارت سے لوگ آتے تھے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو ملنے کے لیے جو یہاں آ کے پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد تھے۔ کبھی یہ شک و شبہ نہ ابھرا کہ یہ جو لوگ آپس میں ملتے ملاتے ہیں یہ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے یا بھارت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لوگوں کا ملنا ملانا بالآخر ملکوں کی قربتوں کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں کاروبار بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ سکھ جو ہیں وہ بھارت کی آرمی، نیوی اور ایئر فورس میں بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ سکھ سینسٹیو ڈاکومنٹس بھی ہینڈل کرتے ہیں۔ سکھ جو ہیں وہ مختلف جنگوں میں کمانڈ بھی کر چکے ہیں، چائنا کے اگینسٹ بھی سکھ کمانڈرز وہاں پہ تھے۔ یعنی سکھ جو ہیں وہ ڈیفنس سروسز میں کافی پرومیننٹ نظر آتے ہیں، ان کی ترقی وغیرہ بھی کافی ہوتی ہے اور سینئر پوزیشنز پہ نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک طرف آپ ٹرسٹ کر کے ان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، دوسری طرف آپ ان کے اوپر ہی شکوک و شبہات رکھتے ہیں کہ یہ کہیں پاکستان کے لیے کام نہ کرتے ہوں۔ سکھوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی ایک مائنورٹی کی حیثیت سے، جس طرح وہ بھی مائنورٹی ہیں اور ہندو کے تعصب کا نشانہ ہیں، اسی طرح وہ مسلمانوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ اب جب کشمیر میں بہت زیادہ ظلم ہوا، جب آپ نے دیکھا یہ آرٹیکل 370 والا قصہ آیا کہ اس کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا، تو سکھوں نے کشمیری بچیوں کو جو کہ بھارت کے مختلف علاقوں میں یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتی تھیں، ان کو انہوں نے ایویکویٹ کیا وہاں سے اور اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ان کو لے جا کے ان کے گھروں تک پہنچایا۔ یہ چیز نہ کشمیری بھولیں گے، نہ پاکستانی کبھی بھولیں گے کہ سکھوں نے ایک شفقت کی تھی۔ میں کہنے کی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ سکھوں میں نسبتاً محبت کا جذبہ اور تعصب تو بالکل نہیں ہے۔
جبکہ بھارت میں آپ دیکھیے کہ دربار صاحب پہ حملہ ہوا، سکھ مارے گئے، ان کی سب سے زیادہ مقدس جگہ جس کو پامال کیا، پھر دوبارہ بنائی گئی۔ 2 آدمیوں کا وہ کرنا تھا جو کہ اندرا گاندھی کو انہوں نے قتل کیا، ان 2 آدمیوں پہ مقدمہ چلتا، سزا ہو جاتی، لیکن اس رات ہزاروں سکھوں کو ہندوؤں نے قتل کیا، پھر ان کی عورتوں کو ریپ کیا۔ یہ بدماشی آپ اپنے میجورٹی کے زور پہ کرتے ہیں۔ لہذا اس واقعے کی وجہ سے بار خالصتان موومنٹ چلی، اس نے تیزی پکڑی، اور آج وہ کینیڈا، برطانیہ، ہانگ کانگ، مختلف جگہوں پہ وہ موومنٹ کے آپ اثرات دیکھتے ہیں، ان کے نشانات دیکھتے ہیں کہ خالصتان کے حق میں نعرے لگتے ہیں۔ پاکستان میں سکھ کمیونٹی کو سہولت ملتی تھی کیونکہ یہاں پہ دربار پنجا صاحب، بابا گرو نانک، ڈیرہ بابا گرو نانک یہاں پہ موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ لاہور میں رنجیت سنگھ کی مڑی ہے۔ اب آج کل بھی سکھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں رنجیت سنگھ کے اس کی ایک طرح کی برسی منانے کے لیے، اور کوئی 490 یا 95 کے قریب سکھ یہاں پہ دورہ کر رہے ہیں۔ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی، مائنورٹیز کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ سکھ جو کہ بھارت کے لیے جنگیں بھی لڑ چکے، ان کی خدمات بے تحاشا، اور خاص طور پہ پنجاب میں سکھوں نے ایک گرین ریولوشن لا کے بھارت کو خوراک کے معاملے میں خود کفیل کیا۔ اسی برادری کو، اسی قومیت کو بھارت میں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ جس دن سے آپ نے کرتارپور کوریڈور کھولا، اس دن سے سکھ بیچارے وہ مختلف طریقوں سے ان کی زندگی تنگ کی جاتی ہے۔ اب جو کرتارپور کوریڈور کھولا گیا وہ بالکل اسی اسپرٹ کے تحت کھولا گیا کہ ایک تو یہ کہ سارا بارڈر کے بالکل قریب ہے، آپ کو بارڈر سے جو کوریڈور بنانا پڑتا ہے وہ سارا 4-5 کلومیٹر کا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ سکھوں کی یہ دیرینہ ڈیمانڈ تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ بجائے وہ لاہور کے ذریعے جا کے پھر سیالکوٹ اور ادھر آئیں، وہ ان کو یہاں پہ یہ سب کچھ 6 کلومیٹر کے اندر اندر مل جاتا ہے، آپ صرف اتنی دیر کا ویزا دیں۔ بھارتی حکومت نے یہ ان کی سکھوں کی ریکویسٹ بہت عرصے تک دبائے رکھی، لیکن جو سکھ یہاں پہ پاکستان میں موجود تھے وہ حکومت پاکستان پہ دباؤ لاتے تھے کہ یہ کوریڈور بنانا چاہیے۔ لہذا حکومت پاکستان نے انتہائی شفقت اور مذہبی رواداری کے تحت بہت پیسہ لگا کے یہ کوریڈور بنا کے دیا، لیکن اس دن سے سکھ مزید عذاب میں آ گئے۔ اب جب سکھ آئے ہیں یہاں پہ تو وہاں پہ ایک تو پہلے ہی جب یہ آتے ہیں سکھ تو ان کے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کے اوپر اتنی نگہداشت، کیونکہ ان گروپوں میں وہ اپنے انٹیلیجنس کے لوگ بھیجتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ سکھوں کی زندگی تنگ رہتی ہے، ان کی عورتوں کو دیکھ پھر رہے ہیں، ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور اس کوریڈور میں آنے والوں کے اوپر تو بہت زیادہ کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ ان کی زندگی جو ہے وہ اس آپ کہہ لیجئے کہ انٹیلیجنس کے کیمرے کے نیچے گزرتی ہے۔ اب جب یہاں پہ سکھ آئے تو ان کو ایک ایڈوائزری ایشو کی گئی کہ جو بھی سکھ پاکستان آ کے کسی پاکستانی کی مہمان نوازی قبول کرے گا تو اس کو پھر آئندہ اس طرف نہیں آنے دیا جائے گا۔ بھارت ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، اس کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ سکھوں کا پاکستان کے ساتھ تعلق دشمنی کا ہو، وہ محبت پیار والا تعلق نہ ہو، دشمنی کا ہو۔ لیکن سکھوں نے آنا ہے، ان کے جو ان کے مقدس مقامات یہاں پہ ہیں، پاکستان نے ان کو بہترین طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے۔ پھر ہمارا یہاں پہ گرودوارہ پربندھک کمیٹی موجود ہے جس میں سکھ ہیں، اور وہ سارا ہر چیز کا یہاں پہ خیال رکھتے ہیں۔ ویزا فری پیسج ہے، آپ آ جائیں یہاں پہ اور آ کے تو اپنا دن گزاریں اور اپنی مذہبی رسومات وغیرہ کریں کرتارپور میں اور واپس چلے جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جس دن کرتارپور کا ہم نے اعلان کیا کہ ہم کوریڈور کھول رہے ہیں، اس سے کچھ عرصہ پہلے جب کہ عمران خان کی تھی، انہوں نے حلف اٹھانے کی رسم تھی ان کی، تو اس فنکشن پہ نوجیت سنگھ سدھو بھی آئے ہوئے تھے، اور ان کو جنرل باجوہ بھی باجوہ جاٹ ہیں، سکھوں میں بھی باجوہ ذات ہوتی ہے، سو باجوہ گلے ملے، ان کو یہ بتایا کہ ہم عنقریب یہ کھول رہے ہیں کوریڈور۔
تو بڑے شکر گزار تھے، واپس گئے. سکھوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ جنرل باجوہ نے ایک بڑا ہی اچھا جیسچر دیا ہے. لیکن اس دن سے ان کو سانپ سونگھ گیا بھارتیوں کو. ان کی فارن منسٹر تھیں اس وقت، وہ بھی اکڑی ہوئی. اب پاکستان نے ان سے کہا کہ یونائٹڈ نیشن میں سائیڈ لائنز پہ ملاقات وغیرہ کریں گے، لیکن وہ خاتون جو تھی وہ اکڑ گئی کہ نہیں. ان کو واضح ہمیں نظر آتا تھا کہ ان کو سخت پریشانی لگ گئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. ایک اچھا جیسچر جس سے سکھوں کے اندر گڈ ول ہوگی. تو یہ وہ پرابلم ہے بھارت کی تعصب کی وجہ سے کہ وہ خاص طور پہ یہ ہندوتوا والی جو بھارتیہ جنتا پارٹی آئی ہے، یہ ہر معاملے میں سکھوں کو شک و شبے کے نگاہ سے دیکھتے ہیں. سو یہاں پہ اب ان کو کوئی ہاسپٹیلٹی وغیرہ ان کی جس نے کی، وہ بیچارے بالکل مجبور ہوں گے اس کو ماننے کے لیے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے اور اس پہ لبیک کہنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے عوام اس طرح کے ہیں. آپ جائیں گے نارکلی بازار، لاہور، مختلف جگہوں پہ جائیں گے، کوئی شاپنگ آپ نے کرنی ہے تو پاکستانی دکانداروں کو جب پتہ لگے گا کہ بھئی یہ بھارت سے آیا، یہ اب دیکھ کے ہی سکھ ہے، تو وہ اپنے محبت کا اظہار کریں گے، وہ اس کو رعایت دیں گے، وہ اس کو لک آفٹر کریں گے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اسپونٹینیس آپ روک نہیں سکتے. لیکن کیا کریں کہ یہ تعصب ذہن جو ہے یہ زندگیاں تنگ کر کے رکھ دیتا ہے. بھارت میں سوائے ہندو کے اور کسی کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا. نیچرلی جو دوسری قومیتیں وہاں پہ رہتی ہیں، جو مائنورٹیز ہیں، ان کے لیے زندگی اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک اور جو چیز سامنے آئی، وہ ہمارے جو اپنے گرودوارا پربندھک کمیٹی کے چیئرمین ہیں سردار امیر سنگھ، ان سے جب بات ہوئی تو وہ بڑا اس میں ان کو تکلیف ہوئی. وہ کہنے لگے کہ دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے کہ ان لوگوں کے بزرگ ان علاقوں میں رہتے تھے، یہی سکھوں کے، وہ اپنے بزرگوں کو یا ان کے آگے اولادوں کو ملنا چاہتے ہیں. یہاں پہ ان کی یادگاریں موجود ہیں، یہاں سے وہ تبرکات دے کے جانا چاہتے ہیں. اب صرف بھارت کی خواہش کے لیے کیا ہم اپنی برادری، سکھ برادری کو چھوڑ دیں؟ سو نیچرلی ان کو اس چیز سے تکلیف تھی کہ یہ اس طرح کی ایڈوائزری وہاں پہ دی گئی ہے. اس سے پہلے بھی مختلف ایڈوائزریز، اور یہ خاص طور پہ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر آپ پاکستان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں خبر ملتی ہے کہ آپ مذہبی رسومات تو جو بھی کرنی ہے ادھر جا کے آپ اپنے بزنس کا کام کرتے ہیں. بزنس اگر کوئی سائملٹینیسلی کر بھی لے تو اس میں کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے. لیکن ان کو بھی دھمکایا گیا کہ جس کی خبر ملی کہ وہ وہاں جا کے بزنس کرتا ہے اس کو آئندہ ویزا نہیں دیا جائے گا، وہ نہیں جا سکے گا کرتارپور. سو آج بیچارے سکھ جو ہیں وہ اس چیز کو بھگت رہے ہیں، جو کہ تعصب ہے ہندو کا، اس کو بھگت رہے ہیں. اور اس سے ان کے اندر خاصی چونکہ یہاں آ گئے ہیں، ابھی 495 ہیں جو آج کل ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو ان میں خاصا رنج پایا جاتا ہے. پاکستانی بہر صورت اپنی مہمان نوازی سے مجبور ہو کے وہ اسی طرح ہی اپنا رویہ رکھیں گے سکھوں کے ساتھ، اور اگر کوئی ہندو بھی آیا ہے ان کے ساتھ تو اس کو بھی مہمان نوازی اسی طرح کی ملے گی. یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے مہمان کی قدر کرنی چاہیے. اگر مہمان کو اپنے ہی وطن میں جا کے تکلیف اٹھانی پڑے تو وہ اس کی بدقسمتی کہ وہ ایسے وطن میں رہتا ہے، ورنہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی بھی روایت موجود نہیں کہ ہم باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو اچھی طرح نہ دیکھ بھال کریں، ان کے ساتھ برا سلوک کریں. یہ ہوتا نہیں ہے ہم سے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.